سخی سرور کے پاس اس ٹائم گن وغیرہ تھی. وہ لوگ مجھے گن وغیرہ دکھاتے رہے اور گاڑی میں بھی انہوں نے مطلب مجھے کافی زیادہ مارا پیٹا اور زنا کرتے رہے ہیں. باری باری سب نے زنا کیا ہے. یہ چیزیں آلریڈی جو ہے نا اویلیبل ہے. ان دونوں بھائیوں نے بھی مطلب میرے ساتھ باری باری سب کچھ مطلب کرتے رہے اور ان دونوں بھائیوں نے بھی مجھے اس ٹائم بہت زیادہ مارا اور میں اپنے ہوش وغیرہ سب کچھ بھول گئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں پہ کیا کرتی. علی سرور ہے, احسان سرور ہے, عمران ہے, حیدر ہے, فہد ہے اور کلیم شاہ ہے. اس میں 7 بندے نامزد ہیں. میرے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں اٹھا لیں گے, تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں گے, میری بھابھیاں, میری چھوٹی بھانجی ہے اس کو اٹھا لیں گے. یہ تم لوگ جو پرچہ کیا ہے یہ تم اب یہ بولو کہ جھوٹ تھا سب کچھ. نہ وہ پری ریسٹ بیل کر رہے ہیں, نہ وہ جو ہے نا گرفتار پولیس والے کر رہے ہیں. تو ہماری جو پولیس ہے یہ جو ہے نا چپ کر کے بیٹھی ہے. ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی بچی ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. جی میرا نام شمائلہ ہدایت ہے اور میں شیخ پورے میں رہتی ہوں. میری ساری فیملی وہیں پہ ہوتی ہے اور پہلے میں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی. میں کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی تھی. نہیں, مجھے شوق تھا بہت زیادہ اور مجھے سخی سرور کا نمبر کسی نے دیا تھا اور پھر میں نے اس سے رابطہ وغیرہ کیا اور پھر اس نے مجھے مطلب بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا کام وغیرہ جو بھی ہے میں کروا دوں گا, کر لوں گا تمہیں, مطلب یہ تھیٹر لائن میں جو بھی ہے شوبش کا کام وغیرہ. تو پھر میری اس کے ساتھ بات وغیرہ ہوتی تھی, کافی عرصہ ہماری بات چیت چلتی رہی کام کے حوالے سے. پھر ایک دن میں اور میری بہن ہم لوگ بازار جا رہے تھے تو راستے میں مجھے سخی سرور کی کال آئی اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تم سے ملنا ہے, بات چیت کرنی ہے 15-20 منٹ کے لیے, بس تمہارا ٹائم چاہیے. تو میں نے اس کو بولا کہ میں اس ٹائم چونگ بازار میں ہوں, آپ وہیں پہ آ جاؤ. تو وہیں پہ ہم لوگ جو آپ کو 15-20 منٹ کے لیے بات کرنی ہے ہم لوگ کر لیں گے. وہ باہر مین پہ آگے, اندر میری بہن تھی اور میں نے اپنی بہن کو کہا کہ میں باہر سے کچھ چیز لے کے آ رہی ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ. میں باہر گئی, مین پہ سخی سرور کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اس میں 4 لوگ تھے لیکن میں نے فرنٹ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے 2 لوگوں کو ہی بس دیکھا. پیچھے گاڑی کے شیشے بلیک تھے, میری پیچھے نظر نہیں پڑی. سخی سرور نے مجھے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ. میں گاڑی میں بیٹھی اور انہوں نے وہاں سے گاڑی جو تھی انہوں نے چلانی شروع کر دی. میں نے ان کو مطلب کافی بولا کہ میری بہن ہے بازار میں, گاڑی وغیرہ روکو, لیکن سخی سرور کے پاس اس ٹائم گن وغیرہ تھی. وہ لوگ مجھے گن وغیرہ دکھاتے رہے اور گاڑی میں بھی انہوں نے مطلب مجھے کافی زیادہ مارا پیٹا. تو اس لیے پھر میں چپ کر جاتی تھی. پھر وہ لوگ 3-4 گھنٹے وہیں پہ گھومتے پھرتے رہے. ٹھیک ہے, پھر جب تھوڑا سا اندھیرا تھوڑا ہو گیا تو وہ لوگ مجھے کسی فلیٹ پہ لے گئے. کافی گندا سا گھر تھا, کافی دور نا, وہاں پہ لے گئے مجھے. اور وہاں پہ پھر سب سے پہلے وہاں پہ بھی جا کے پہلے تو انہوں نے مجھے مارتے پیٹتے رہے سارے, یہ سخی سرور اور کلیم شاہ وغیرہ یہ سب لوگ. پھر اس کے بعد سخی سرور سب سے پہلے روم میں آیا اور اس نے میرے سے زیادتی وغیرہ کی. اس کے بعد کلیم شاہ وہ آیا. سخی سرور اس ٹائم میری نازیبہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہا تھا اور پھر کلیم شاہ اور سخی سرور جو تھے وہ ایک دم وہاں سے مطلب غائب ہو گئے. اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئے. پھر سخی سرور کا بیٹا احسان سرور یہ آیا پہلے روم میں. اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جو علی سرور ہے وہ. ان دونوں بھائیوں نے بھی مطلب میرے ساتھ باری باری سب کچھ مطلب کرتے رہے اور ان دونوں بھائیوں نے بھی مجھے اس ٹائم بہت زیادہ مارا اور میں اپنے ہوش وغیرہ سب کچھ بھول گئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں پہ کیا کرتی. پھر اس کے بعد جو باقی لوگ تھے وہ بھی آئے, حیدر شاہ وغیرہ اور فہد, عمران وغیرہ, ان سب نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی اور یہ لوگ بھی مجھے مارتے پیٹتے رہے. 3 دن انہوں نے مطلب اسی طرح میرے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے. انہوں نے مجھے کافی زیادہ مارا پیٹا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ٹائم کیا کرتی. پھر انہوں نے مجھے چوتھے دن کی صبح کو 5-6 بجے کے قریب انہوں نے مجھے باہر کہیں پھینک دیا, مطلب کہیں چھوڑ دیا. مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, بہت زیادہ اندھیرا بھی تھا اور دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی. تو میں وہیں پہ تھوڑی دیر بیٹھ گئی کیونکہ میرے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ کافی پھٹے ہوئے تھے, میرے پاس ٹالر وغیرہ بھی نہیں تھا. وہاں پہ پھر ایک رشکے والے انکل آئے اور انہوں نے مجھے اپنی پھر شال وغیرہ جو تھی وہ اتار کے میرے اوپر دی اور وہ پھر مجھے مطلب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. مجھے لاہور میں زیادہ جگہوں کا نہیں پتہ, اقبال ٹاؤن کا پتہ تھا. تو میں نے وہاں اسکیم موڑ کر ان کو بولا تو وہاں پہ وہ لوگ مجھے لے کے آ گئے. وہاں پہ پھر میں نے کسی کے نمبر سے میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کال کی اور وہ لوگ وہاں سے مجھے پک کر کے اپنے گھر لے کے گئے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وہاں پہ پرچہ وغیرہ, میں نے چونگ تھانے میں جو ہے وہ پرچہ وغیرہ کروایا. پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ میڈیکل وغیرہ کرواؤ. میڈیکل بھی ہو گیا, 164 کے جو بیان تھے وہ بھی دے دیے, جج نے بھی اجازت وغیرہ دے دی میڈیکل کی.
اس کے بعد بھی آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور یہ پولیس وغیرہ جو بھی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. نہ سخی سرور, کلیم شاہ وغیرہ کسی نے بھی اپنی ضمانت وغیرہ نہیں کروائی اور وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں باہر, اور مجھے ابھی تک کسی بھی چیز کا انصاف نہیں ملا ہے. آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور اب مجبوراً میڈیا پہ آنا پڑا ہے مجھے. نہیں, نشہ وغیرہ تو کوئی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے اتنا زیادہ مارا تھا کہ میں اس ٹائم مطلب مجھے اپنی ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں پہ پڑی ہوئی ہوں, کیونکہ ان کے پاس وہ گن وغیرہ تھی. اس کے ساتھ مجھے اس کی بیک سائڈ سے مطلب انہوں نے مجھے کافی مارا, میرے ناک منہ سے خون نکلنے لگ گیا. تو اس ٹائم مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی وہاں پہ. کافی مطلب سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور ڈر گئے تھے ایک دم سے. مطلب میری حالت ہی اس طرح کی تھی. بھائی وغیرہ بھی بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ مطلب مجھ سے, میں اپنے بھائیوں کو تو کچھ نہیں بتا سکتی, لیکن میں نے اپنی ماما کو اور بھابھی کو میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور پھر ہم نے جا کے پرچہ وغیرہ بھی کروایا. اور اب سخی سرور اور کلیم شاہ وغیرہ یہ سب لوگ مل کے میرے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں اٹھا لیں گے, تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں گے, میری بھابھیاں, میری چھوٹی بھانجی ہے اس کو اٹھا لیں گے. یہ تم لوگ جو پرچہ کیا ہے یہ تم اب یہ بولو کہ جھوٹ تھا سب کچھ اور تم یہ پرچہ واپس لے لو. اب وہ بس ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم لوگ اٹھا لیں گے اور قتل کر دیں گے یہ وہ. نہیں, میرے گھر والے مطلب ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. ویسے بھی انہوں نے مجھے ابھی چھوڑ دیا ہے. کوئی بھی مطلب وہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان کو بولا کہ مجھے انصاف چاہیے اس چیز کا نا. تو سخی سرور میرے گھر کال کر کے میری امی ابو کو سب کو یہ ڈراتا دھمکاتا ہے کہ ہم لوگ تمہیں مار دیں, تم لوگوں کو مار دیں گے, اٹھا لیں گے یہ وہ. تو میری امی ابو بہن بھائی جو ہیں وہ سب لوگ ڈر گئے اور وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز ان پہ کارروائی کی جائے, اور جو پولیس ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں کری, نہ ان کو پکڑی ہے نہ کچھ. مجھے انصاف چاہیے بس, اور کچھ بھی نہیں میں ان سے مانگتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کرنا پولیس کا کام ہے, تو ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشنیں جو ہے نا سبمٹ کروائی ہیں اپر فارم پہ. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ شامل تفتیش ہوں گے, اپنی پری ریسٹ بیل کرواتے ہیں یا پولیس والے ان کو اریسٹ کرتے ہیں. دین پتہ چلے گا کہ اس کیس کے جو ہے نا معاملات کیا ہے, اس کیس میں کیا نوعیت ہے, کیا نوعیت کے معاملات ہوئے تھے, کس کس نے اس کے ساتھ جو ہے نا ریپ کیا, یہ ساری حقیقت سامنے آئے گی. دین پولیس والے اپنی فائنل فائنڈنگ لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہماری عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں, کیس کے ڈیسیژن پہ ہے کہ اب ان کو سزائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ بعد کے معاملات ہیں. پہلے تو ان کو چاہیے نا کہ ان کو گرفتار کرے. اگر گرفتار نہیں کر رہے تو وہ پری ریسٹ بیل تو کروائیں. نہ وہ پری ریسٹ بیل کر رہے ہیں, نہ وہ جو ہے نا گرفتار پولیس والے کر رہے ہیں. تو ہماری جو پولیس ہے یہ جو ہے نا چپ کر کے بیٹھی ہے. ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی بچی ہے جو ملزمان ہے ان کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. ایسی فی الحال کوئی بھی بات نہیں ہے. اس میں جو نامزد ہے وہ سعید سرور ہے, علی سرور ہے, احسان سرور ہے, عمران ہے, حیدر ہے, فہد ہے اور کلیم شاہ ہے. اس میں 7 بندے نامزد ہیں. 164 کے سٹیٹمنٹ میں بھی اور 161 کے سٹیٹمنٹ میں بھی. نہیں, ڈی این اے اس طرح نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جو وکٹم اور ملزمان ہیں دین ان کو فرانزک لیب ہے ٹوکر پہ, وہاں لے جا کے ان کا ڈی این اے کروایا جائے گا. جی بالکل, یہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کے 164 کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. جب ان کو یہ اس کو نامعلوم جگہ پہ چھوڑ گئے تھے تو ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. تو مجسٹریٹ نے ساتھ ہی میڈیکل کا بھی آرڈر کیا تھا, میڈیکل بھی ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے زنا کی ہے اور زنا کرتے رہے ہیں, باری باری سب نے زنا کی ہے. یہ چیزیں آلریڈی جو ہے نا اویلیبل ہے. جو سعید سرور کے فیملی ممبر ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں, علی سرور ہے, احسان سرور ہے, باقی کلیم شاہ ہے. کلیم شاہ کا جو بیٹا ہے وہ حیدر ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا 2 ادر پیپل ہیں, ان کا نام, ایک کا نام عمران ہے اور دوسرے کا نام فہد ہے. دیکھیں اس کی پیروائی تو ہونی چاہیے نا, حالانکہ پولیس آرام سے بیٹھی ہے, ان کو کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ ان کو اریسٹ کرنا ہے, اور ملزمان بھی آرام سے بیٹھے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی پری ریسٹ بیل نہیں کروائی, پری ریسٹ بیل کروا کے شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے. پولیس والے ہمیں بلاتے ہیں, اگر جائیں بٹھا دیتے ہیں, دوسری پارٹی موقع پہ نہیں ہے, نہ ان کو ریسٹ کرتے ہیں, نہ ہی دوسری پارٹی پری ریسٹ بیل کروا کے ادھر سامنے شامل تفتیش کے لیے آتی ہے. سر اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اگر پولیس والے ان کی فیور میں نہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ ریسٹ کریں, ان کے گھروں میں چھاپے لگائیں, ان کو پکڑیں, ان پہ کوئی قانونی کارروائی کریں. اگر اس طرح نہیں ہوگا تو وہ آرام سے گھومیں گے, اور کیا کریں گے وہ. پولیس والے ان کو اریسٹ کریں, اگر اریسٹ نہیں کرتے تو وہ پری ریسٹ بیل کروا کے آ جائیں, پری ریسٹ بیل ہو جائے گی.
اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے ہوں گے. پورا پبلک اس کیس کو دیکھ رہی ہے, عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی. زنا کے کیس ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے, پہلے تو جو گینگ ریپ تھا نا اس کی افینس 376 سب سیکشن 2 وہ جو ہے نا لگتا تھا. اب جو نیو امینڈمنٹ آئی ہے نا اس میں 375 اے گینگ ریپ جس کی سزا جو ہے نا امپریزنمنٹ فار ڈیتھ ہے, امپریزنمنٹ فار لائف بھی ہے. دیکھیں میں تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے, جو عزت ہے نا انسان کی رسپیکٹ وہ ایکول ہے اور کرنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, شوبز کی دنیا کے خواب دکھانے کے بعد یہ جو بچی ہے ان کے ہاتھ میں آئی, وہ آگے سے انہوں نے ان کو غلط استعمال کیا. اس میں نا ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو ہے نا منفی پہلو ہیں. ٹھیک ہے نا, جس کو اگر ہم دیکھا جائے نا تو یہ معاشرہ ہمارا پاکستان نام تو اس کا بہت خوبصورت ہے, الحمدللہ. آئی ایم پاکستانی, آئی ایم مسلم آف امہ. میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے. لیکن ہمارے سے جو قومیں تھی نا, جو قومیں ہیں وہ بہت آگے گزر چکی ہیں, اور ہم پاکستان ہونے کے ناطے یا پھر ایک اچھا نام ہونے کے ناطے شاید ہم پیچھے رہ گئے. یہ بہت بڑا منفی پہلو ہے.